آریان فل غصے میں اسٹڈی روم سے نکلتا ہے اور کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا غصہ سر چڑھا ہوا تھا۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری اس کے سر پر چڑھ گئی تھی۔ ابھی دن بھر کا سفر باقی تھا، لیکن انڈیا میں ہونے والے الیکشنز کی ٹینشن اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے سینے پر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ درد میں مبتلا اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اسکائی گرین کلر کی فل گھیر والی میکسی پہنے ہوئے ایک امایا پر نظر جاتی ہے، جو لائٹ سا سافٹ سا میک اپ کیے اپنے بالوں کو کھولے ان میں ہلکے ہلکے سے کرلز کیے ہوئے سارے آگے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے اور خود مسلسل اپنی فراک کی زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فراک اس کے سائز کا نہیں آیا تھا، وہ اسے بہت ٹائٹ ہو رہا تھا۔ اسے کھلے کپڑے پہننے کی عادت تھی شاید، اس لیے بھی یہ اسے زیادہ ٹائٹ لگ رہا تھا۔ اپنے سارے بال اپنی کمر سے ہٹائے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کرتے ہوئے زپ کو آدھی کمر سے اوپر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر زپ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ نہ ہی فراک اترنے جیسی تھی اور نہ ہی مکمل طور پر پہننے جیسی۔ امایا کے ہاتھوں کی بس ہو چکی تھی زپ کو بند کرنے کی کوششوں میں، لیکن زپ نے ٹھان رکھی تھی کہ آج اس میں بند نہیں ہونا۔ اگر تم سے زپ بند نہیں ہو رہی ہے تو میں بند کر دوں، آریان کہتا ہوا جلدی سے امایا کی جانب آریان کہتا ہے کہ امایا جلدی سے اس کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ وہ بے خیالی میں ابھی بھی اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے گردن موڑے سے دیکھ رہی تھی۔ آریان کی نظریں اس کی کمر پر تھیں اور آریان کی نظریں اپنی کمر پر دیکھتے ہوئے امایا جلدی سے سیدھی ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف منہ کر لیتی ہے تاکہ آریان کی نظروں سے اپنی پیٹ چھپا سکے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس طرف اس نے اپنا رخ کیا ہے وہاں موجود شیشے میں آریان کو اس کا جسم، اس کی گوری چٹی کمر اور اس کمر پر موجود اسٹریپس بآسانی دکھائی دے رہے تھے۔ امایا کو دیکھ آریان کا سارا غصہ پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ کمرے کے دروازے کو آرام سے بند کرتا ہوا آریان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنی کمر پر پیچھے کی جانب اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے قدم اٹھاتا امایا کی طرف بڑھتا ہے۔ نظریں جھکا لے، آپ کی ہی بیوی ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی کمر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے امایا بولتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو نیت خراب ہو رہی ہے تم پر۔ آریان شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے امایا کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور بولتا جاتا ہے، شاہ خبردار، میرے ساتھ کچھ گندا کرنے کے بارے میں آپ نے سوچا بھی تو اب تو سوچ لیا ہے ریڈ روز، اب کیا کر سکتے ہیں۔ امایا کی طرف بڑھتا اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتارے صوفے پر پھینکتا امایا کی سانسیں روک جاتا ہے۔ ارادہ بدل سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، شاہ خبردار، میرے ساتھ کچھ کیا تو بہت مشکل سے میں تیار ہوئی ہوں، اب کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، امایا رونے والے انداز میں کہتی ہے۔ ایک تو اس کی زپ نے اسے تنگ کر دیا تھا، اوپر سے شاہ کا بے باک انداز دیکھتے ہوئے امایا کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ ہاں تو میری جان، میں بھی تو تمہاری تیاری کی تعریف ہی کرنا چاہتا ہوں نا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے لفظوں سے نہیں اپنے لبوں سے کرنا چاہتا ہوں، آریان کہتا ہے اور کہتے ہی امایا کے سامنے اس کی کمر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوا امایا کے ہاتھ کو اس کی کمر سے ہٹاتا اس کی خالی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف، اپنے پاس ہی رکھیں اور مجھ سے دور رہیں بس۔ اپنی کمر پر آریان کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے امایا اس کی قید میں مکمل طور پر آتی اس سے پہلے ہی نکلنے کی کوششیں کرتے ہوئے بولتی ہے، جب تمہیں پتا ہے ریڈ روز کہ تمہیں دیکھ کر تم سے دور رہنے والا فیچر مجھ میں نہیں ہے، پھر کیوں فضول کی کوششیں کرتی ہو؟ اب آ جاؤ شرافت سے میرے پاس اور کرنے دو مجھے اپنے طریقے سے تمہاری تعریف، آریان کہتا ہے اور کہتے ہی امایا کی کمر پر موجود ایک باریک سی اسٹریپ میں اپنی انگلیاں پھنسا لیتا ہے۔ آریان کی اس حرکت پر امایا کی فوراً سے سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور اتنا بلند تھا کہ اس کے قریب کھڑا آریان اس کو بآسانی سے سن رہا تھا اور سنتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، میں جانتی ہوں آپ کے پاس آنے کا مطلب ہے کہ پھر میں اپنی آزادی کو بھول جاؤں، اس لیے میں نہیں آ رہی۔ امایا اس کی انگلی کے لمس کو، اس کے ہاتھ کو اور اس کے ٹچ کو محسوس کرتی گہری سانس لیتے ہوئے بولتی ہے، جب تمہارے جیسی خوبصورت بیوی دسترس میں آئے تو کس کمبخت کا دل چاہے گا چھوڑنے کا، آریان کہتا ہے اور کہنے کے ساتھ ہی اس کی اسٹرپ کو انگلیوں میں گھماتا اور ٹائٹ کر دیتا ہے، جس سے امایا فوراً سے جھٹکا کھا کر سر اٹھا کر آریان کے چہرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھنے لگتی ہے۔ بس کر جائیں، گندی باتیں مت کریں اور یہ سب بھی مت کریں میرے ساتھ، پیچھے کی طرف آریان کو کرتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے
واپس نظریں چراتے ہوئے بولتی ہے۔ امائے کا ہاتھ اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ آریان امائے کو تڑپانے کے لیے اس کی اسٹریپ کو اور ٹائٹ کرتا جا رہا تھا۔ ویسے یہ بات کرنے کا وقت ہے بھی نہیں، جتنا رومانٹک ماحول یہاں بنا ہوا ہے نا، اس قسم کے ماحول میں باتوں کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، صرف رومانس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آریان کہتا ہوا امائے کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکنے لگتا ہے کہ امایا فوراً سے بول پڑتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے آریان رک جاتا ہے۔ آریان اس وقت امایا کے چہرے کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ وہ بول رہا تھا یا مایا بول رہی تھی تو دونوں کے چہرے پر ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش لگ رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دے اسے، امایا بالکل دھیمی سی آواز میں بولتی ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، میں تمہارا درد ختم کرنے کے لیے ہی تو ہوں۔ آریان بھی اسی کے انداز میں امایا کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جہاں آپ درد دے رہے ہیں۔ امایا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ جھجکتے ہوئے انداز میں بس اتنا ہی بول پاتی ہے۔ آریان اس کی بات کا مطلب تو سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اس لیے وہ چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر پر رکھ دیتا ہے اور امایا کو اپنے سینے سے لگا جاتا ہے، مکمل طور پر اسے اپنے آپ میں قید کر لیتا ہے۔ امایا کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس کا اپنا آپ دکھانے لگتا ہے اور خود اس کے بالکل پیچھے بے حد نزدیک بنا کسی فاصلے کے کھڑا ہوتے ہوئے امایا کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیتا ہے۔ اگر تمہیں کپڑے درد دے رہے ہیں تو میں انہیں اتار سکتا ہوں، بتاؤ، اتار دو انہیں۔ امایا کی گردن اس کے کندھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے آریان پوچھتا ہے۔ آریان کی انگلیاں ابھی بھی امایا کی کمر پر اس کے کپڑوں میں الجھی ہوئی تھیں، جنہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے مزید ٹائٹ کرتے ہوئے امایا کو اپنے قریب کرتے جاتا ہے اور اسے درد میں کراہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آہ! آریان اس کی کمر کی اسٹریپ پر گرفت اور بڑھاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی امایا کے منہ سے درد میں سسکی نکلتی ہے، جسے سنتے ہوئے امایا کی گردن پر قابض ہوئے آریان کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے۔ آریان اس کی گردن پر قابض ہی رہتا ہے۔ امایا کے جسم کی خوشبو اسے امایا کو نہ چھوڑنے پر بہکا رہی تھی، غصہ ختم کرنے میں سکون بھی دے رہی تھی۔ آریان امایا کو اپنے قریب کرتے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹنے لگتا ہے۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دینا پلیز، بمشکل اپنی آنکھیں کھولے شیشے میں آریان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ بتا دو مجھے، میں درد کم کر دوں گا۔ تم مجھے بتا ہی نہیں رہی تو میں کیسے تمہارے لیے کچھ کروں؟ امایا کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ کو پتا تو ہے، آپ یہ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ چھوڑ دینا۔ امایا کا لہجہ نرم تھا اور وہ شرم کے مارے لال ہو چکی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کو لال ہوتا دیکھ آریان کو اس پر اور زیادہ پیار آ رہا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کے بالکل بھی حق میں نہیں تھا اور نہ ہی اس کا دل اسے اس کی اجازت دے رہا تھا۔ وہ تو اس کے اور مزید قریب ہونا چاہتا تھا، بے حد قریب۔ شاہ، بس کر جائے نا، دیر ہو رہی ہے، بابا کے گھر بھی تو جانا ہے، پھر اور دیر ہو جائے گی، میں دوسرے کپڑے چینج کر لیتی ہوں، کہتے ہوئے جلدی سے آریان کے آگے سے جانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتی ہے کہ آریان اس کا رخ موڑے امایا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اسے زمین سے اوپر اٹھائے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیتا ہے۔ امایا کے لبوں کو فوکس میں وہ لیے ہوئے تھا، وہاں اس بار وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی ان پر جھک جاتا ہے۔ آریان پہلے پہل تو صرف اس کے لبوں پر جھکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے، صرف اس کے لبوں کا ہی نہیں، اس کے جسم پر بھی، بس کہ وہ اس کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے قید کرتا اسے اتنی بے دردی سے پکڑے ہوئے تھا کہ امایا کی سسکیاں نکل رہی تھیں درد کے مارے، پر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی کیونکہ آریان اسے بولنے کی اجازت دے ہی نہیں رہا تھا۔ امایا کی سانسوں کو کھڑتا محسوس کر کے آریان 2 پل کے لیے اس کے لبوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن آزاد کرتے ہی وہ سیدھا اس کی گردن پر اور اس کے کندھے پر جھک جاتا ہے، جہاں جا بجا وہ اپنا لمس چھوڑتا جاتا ہے اور امایا کو تڑپاتا جاتا ہے۔ شاہ، بس کر دینا، آریان کے کان کے پاس امایا سرگوشی نما انداز میں کہتی ہے اور آریان سر اٹھا کر اس کے چہرے کے قریب دیکھتا ہے، جہاں وہ مزید شرم سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ ارادہ تو جانے کا ہی تھا، پر تم مجھے میرے ارادے سے پیچھے ہٹا رہی ہو ریڈ روز، ایک بار تم پہلے بھی ایسا کر چکی ہو اور اب پھر سے۔ آریان امایا کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولتا ہے۔ آپ اپنی ساری باتوں کا الزام ہمیشہ مجھے کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟
آپ کی خود کی نیت خراب ہو جاتی ہے، آپ کا خود کا ارادہ بدل جاتا ہے اور آپ سب الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ آپ کو مجھے لے کر جانا ہی نہیں تھا، آپ بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو بس رومانس کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا۔ امایا آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹائے غصے میں بولتی ہے، مجھے رومانس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن کیا کروں؟ خوبصورت بیویوں کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ہو ہی میرے لیے، اسی لیے تمہیں دیکھ کر میں واقعی میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کس لیے کرنا ہے، سب کچھ۔ امائے کی تھوڑی سی اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ گردن سے نیچے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ وہ نیچے مزید اس کے سینے تک آتا اس سے پہلے ہی امایا اس کا ہاتھ روک دیتی ہے۔ زیادہ آگے مت بڑھیں شاہ، مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، ہر مسئلے کا حل آتا ہے آریان کو، مسئلوں کو حل کر کر ہی تو آریان شاہ بنا ہے، ایک مشہور سیاستدان۔ تم جتنے مرضی مسئلے کھڑے کر لو، تمہارے سارے مسئلے میں محبت سے حل کر لوں گا، پر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ محبت میں شدت اور درد کتنا ملے گا، اور تم میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہو اور میں یہ مسئلہ کبھی حل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے صرف اس مسئلے کی روح میں داخل ہونا ہے اور اسے اپنی پوری شدت سے تڑپانا ہے۔ امائے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت سی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اس سے دور ہوتا ڈریسنگ روم میں چلا جاتا ہے۔ آریان کو جاتا دیکھ امایا وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جو سمجھ کر بھی وہ سمجھ نہیں پاتی۔ یہ کیا بول گئے ہیں؟ مسئلہ، روح، شدت، میں نے تو کچھ اور بولا تھا نا، اور مسئلہ بھی مجھے ہی بنا دیا انہوں نے۔ حد ہے بھائی، میں بھی کس آدمی سے بات کر رہی ہوں جو جواب تو سیدھا دیتے ہی نہیں ہے اور آگے سے الزام تو خود پر لیتے نہیں، الٹا سارا الزام مجھ پر لگا دیتے ہیں۔ اف، ساری غلطی میری ہی ہے۔ امایا ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے دوبارہ اپنی فراک کی زپ کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ ابھی بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ تم نہ ہی اوپر جا رہی ہو نہ ہی تم نیچے جا رہی ہو، تم نے ٹوٹنا ہے تو ٹوٹ جاؤ، تم مر جاؤ جا کے، کیوں میری زندگی خراب کی ہوئی ہے تم نے؟ صبر کرو، تمہارا تو میں انتظام کرتی ہوں۔ نہیں بند ہو رہی نا تم، رکو ذرا، امائے کہتی ہے اور کہتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولے اس میں کچھ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا تیسرا دراز کھولتی ہی ہے کہ اس میں اسے کینچی نظر آ جاتی ہے، جسے اٹھائے اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی کمر کے پیچھے کی زپ کو کاٹنے لگتی ہے۔ کینچی اب تک وہاں پہنچی ہی تھی کہ اتنے میں ڈریسنگ ٹیبل سے آریان نکل کے آ جاتا ہے، بلیک کلر کی 3 پیس کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے۔ آریان گلے میں ٹائی لٹکائی ہوئی تھی جو اس نے ابھی باندھی نہیں تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اگر یہ خودکشی کی کوشش ہے اور تم الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کر رہی ہو تو یاد رکھو، یا پھر تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں نے تم پر تشدد کیا ہے، تو یہ بہت ہی بکواس آئیڈیا ہے۔ خودکشی کریں میرے دشمن، میں کیوں مرنے لگی؟ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود کو تکلیف دینے کا، یہ تو میں اس زپ کو کاٹنے جا رہی ہوں، منحوسی اوپر چڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا، تو جو تمہیں تنگ کرے گا تم اسے کاٹ دو گی؟ اپنے گلے میں ویسے ہی ٹائی لٹکائے چھوڑے امائے کی طرف بڑھتے ہوئے آریان پوچھتا ہے، بالکل، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، نہ ہی لوگ اور نہ ہی وہ چیزیں جو مجھے تکلیف دیں گی، میں اس کو مار دوں گا، بس بات ختم۔ آریان کو اپنی طرف آتا دیکھ امایا غصے میں بولتی ہے، پھر تو یقیناً تم اب تک مجھے مارنے کے بھی کئی ارادے بنا چکی ہوگی، ہے نا؟ امائے کے ہاتھ سے کینچی لیے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولتا ہے، نہیں تو آپ تو بینک ہے نا، آپ کو کیسے ماروں گی؟ شیشے میں آریان کو دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہے، اچھا تو تم پیسوں کے لیے مجھے نہیں مارو گی؟ آریان باتوں باتوں میں اس کے ٹائٹ زپ کو کھینچتے ہوئے بند کر جاتا ہے اور امایا کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل کے زمانے میں سب کچھ پیسہ ہی تو ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، کچھ بھی کرو جو دل میں آئے وہ کرو، تو میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ امایا آریان کو غصہ دلانے کے لیے یہ بات کہتی ہے، لیکن امایا کی بات پر آریان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ وہ خوشی سے بھرپور فخریہ انداز میں امایا کی طرف دیکھتے ہوئے، آخرکار وہ خود بھی تو ایسا ہی تھا، پیسے کے لیے کچھ بھی کر جانے والا۔ اسے اپنے لیے لڑکی بھی ویسی ہی چاہیے تھی جو سب کچھ کرے لیکن اپنی دائرے میں رہ کر کرے۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جو دل میں آئے وہ کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، بس جلدی سے چلو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ آریان ہوا میں بلند آواز میں کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی وہ ڈریسنگ روم سے اپنا کوٹ لیے ہاتھ میں لٹکائے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھتا ہے۔ غصہ نہیں کرنا تھا انہوں نے اس بات پر، ہنس کیوں رہے ہیں یہ؟ آریان کو جاتا دیکھ امایا خود سے پوچھتی ہے،
आ जाओ रेड रोज़। कमरे से बाहर निकलते हुए आर्यन कहता है। रुकें, मैं कपड़े चेंज कर लूँ पहले, फिर आती हूँ। ऐसे तो नहीं आ सकती ना। ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए जिप बंद कर दी है मैंने, आ जाओ। कर दी? कब की? आर्यन की बात पर रुककर अमाया हैरानगी से कहते हुए मुड़कर शीशे में देखती है। ए? बेहद हैरानगी से बोलती है। ये खुल जाएगी क्या शाह? बुलंद आवाज़ में अमाया पूछती है। नहीं खुलेगी। अगर खुल भी गई तो मेरे कपड़े पहन लेना। अब बाहर निकल भी आओ लड़की। सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी टाई बांधते हुए आर्यन बोलता है कि अमाया जल्दी से बेड पर फेंका हुआ अपना दुपट्टा उठाए अपने कंधे पर डालती हुई पैरों में हल्की सी हील वाली सैंडल पहनते कमरे से बाहर निकल जाती है और सीढ़ियों से उतरते हुए आर्यन के साथ कदम से कदम मिलाकर इसके साथ बराबर में चलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ती है। ज़ियान, आरिश और साई खान तीनों हवेली पहुंच चुके थे। अब्बास हवेली आता है तो इससे मिलने के लिए गांव से कुछ लोग आए हुए थे। वो इनसे बातचीत कर रहा होता है हॉल में बैठे हुए, जबकि ज़ियान और आरिश दोनों अपने कमरे में कपड़े बदलने चले जाते हैं। ज़ियान कपड़े चेंज करके अपने कमरे से निकलता हुआ झिझकते हुए अपने हाथों को मसलकर आरिश के कमरे की तरफ जाता है। भाई, अंदर आ जाऊँ मैं? आरिश के कमरे के बाहर दरवाज़ा नॉक करते हुए ज़ियान पूछता है। हाँ, आ जाओ। अंदर से बुलंद आवाज़ में जवाब आता है, जिसे सुनते हुए वो अंदर दाखिल होता है। क्या हुआ, कोई काम है? ज़ियान को धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद करता देख आरिश इसके चेहरे से ही समझ जाता है और अपनी कमीज़ के बटनों को बंद करते हुए आरिश ज़ियान की तरफ मुड़ते हुए पूछता है। मुझे कुछ पूछना था आपसे भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ मैं? हाँ, पूछो। ज़ियान बोलता ही है कि आरिश फ़ौरन से इसे इजाज़त दे देता है। क्या आप सच में इस नाबीना लड़की से निकाह करेंगे, या सिर्फ आप ऐसे ही खान बाबा के सामने बोला है आपने? तुम्हें क्या लगता है, मैं सच में निकाह करूँगा या फिर नहीं करूँगा? जान के सवाल पर आरिश इसे जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करता है। जान की तरफ बढ़ता हुआ वो इसके साथ खड़ा होकर इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर आता है। भाई, मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, आप मुझे और क्यों उलझा रहे हैं? आप बता देना कि आप सच में इस नाबीना लड़की से निकाह करेंगे या नहीं? जान आरिश के साथ साथ चलते हुए बोलता है। तुम्हें ये जानने का इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है? कहीं तुम तो इससे निकाह के इरादे नहीं बना रहे ना? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए पीछे हट जाऊँगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो सुन लो। हाँ, मैं इससे निकाह करूँगा, वो नाबीना है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इससे शादी करने का इरादा कर चुका हूँ। अलबत्ता अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो वक्त है अभी भी, बता दो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, लड़की छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ बढ़ते हुए आरिश बोलता है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो बस आपके लिए फ़िक्रमंद हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी जो आपका है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़, मैं आपसे वो कभी नहीं छीनूंगा भाई। ज़ियान मायूस अंदाज में बोलता है। तो इतनी फ़िक्र किस चीज़ की है? जो असल बात है वो बताओ मुझे। खान बाबा की भी शादी हो गई, आपकी भी शादी हो गई, माया जाल की भी शादी हो गई, सबके सब शादियाँ कर रहे हैं, रह गया अकेला मैं क्या करूँ अब? हॉल में कदम रखते ही जान अपने भाई की तरफ मासूम अंदाज में देखते हुए बोलता है और उंगलियों पर एक एक करके सबकी शादी गिनवाता है। नालायक इंसान, तुम पढ़ाई करो, शादी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। वैसे भी शादियों में कुछ नहीं होता सिवाय सर दर्द के। अब्बास आदमियों को रवाना किए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए अपने लिए जग से ग्लास में पानी डालते हुए बोलता है। अभी से सर दर्द हो गई हैं आपकी देखानी? जान साई खान की बात पर तजस्सुस से पूछता हुआ इनकी जानिब कुछ कदम बढ़ाता है। बीवियाँ मतलब सर दर्द, और इस सर दर्द को ख़त्म करने की टैबलेट आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़कियां जब तक लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, तब तक सब अच्छी होती हैं। बीवी बनने के बाद इनके अंदर चुड़ैल क्यों आ जाती है आखिर? खैर, मेरी वाली तो वैसे ही चुड़ैल है, पैदाइशी चुड़ैल लगती है मुझे। तो बाकी तुम्हारी वाली को तुम जानो कि कैसी होगी। हाथ में पकड़े ग्लास से आरिश की तरफ इशारा किए बोलता है। और तुम इस चक्कर में पड़ने का सोचना भी मत। तुम्हें मैंने कहा था पढ़ाई मुकम्मल करो और जाकर अपने इस्लामाबाद का बिजनेस संभालो तुम। और तुम वही करोगे, इस्लामाबाद जाने की तैयारी पकड़ो, शाबाश। तुम अपनी शादी के चक्करों में बाद में पड़ना, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। जान की बात पर पीछे से साई खान हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुए हॉल में सोफे की तरफ इनके सामने से बढ़ते हुए बोलते हैं। साई खान हॉल की तरफ बढ़ते हैं और अदा इतने में सीढ़ियों से नीचे आसमानी कलर की शलवार कमीज़ पहने दोनों कंधों पर दुपट्टा सेट करते हुए नीचे की तरफ उतरती है कि अब्बास की बातें सुनते हुए इसके कदमों की रफ्तार धीमी होने लगती है। साई खान को जवाब देने से पहले ज़ियान गला खंगारते हुए
सर हिलाते सीढ़ियों की जानिब इशारा करता है, लेकिन अब्बास इसके इशारे को नहीं समझता। वो पलटकर देखता तक नहीं है कि जान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वैसे बाबा, एक बात तो बताएं, क्या वाकई में बीवियाँ इतनी बुरी होती हैं? हमने तो नहीं देखा कि कभी आपकी बीवी ने आपको तंग किया हो। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीवियाँ बीवियाँ नहीं चुड़ैलें हो जाती हैं शादी के बाद? अदा को सरसरी सी नज़र देखते हुए आरिश इस पर से अपनी नज़रें हटाता अपनी हंसी को जब्त करते हुए संजीदा होकर अब्बास के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछता है। आरिश कहता है कि जान भी अपने मुंह पर हाथ रखता हुआ सोफे से पुश टिकाता आराम से बैठ जाता है। बुरी बुरी लफ्ज़ भी ना इन बीवियों के लिए छोटा अल्फाज होता है। मैं इसीलिए पहले कभी शादी नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि देर से शादी करने का अंजाम मुझे अदा जैसी बीवी मिलेगी। ना सुकून से रहती है, ना रहने देती है, ना खाती है और ना ही खाने देती है। हमेशा सर पर चुड़ैलों की तरह सवार होती है। मजाल है जो सीधी बात पूछूं और मुझे सीधा जवाब मिल जाए। हर बात का उल्टा जवाब देगी, पर वो जवाब कभी नहीं देगी जो मुझे चाहिए होता है। जो करने को मैं बोलूं वो नहीं करना। जिस चीज़ को पहनने से मैं रोकूं वो चीज़ तो लाजमी पहननी है। कहीं जाने से मैं रोकूं उस जगह पर सबसे पहले पहुंची हुई मिलेगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि पैरों में कौन से टायर फिक्स हैं इसके, जो इसके कदम रुकते ही नहीं हैं घर में। और ज़बान तो इसकी माशाल्लाह क्या कैंची की तरह चलती है। कैंची भी फैल है इसके आगे। एक बार एक बार बोलना शुरू हो जाए तो मजाल है कि वो खामोश हो जाए और मेरे कानों को सुकून मिल जाए। नहीं, हमेशा हमेशा बोलेगी और हमेशा बुड़बुड़ करती रहेगी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी के सुकून को मुझसे इतनी नफ़रत क्यों थी कि खुद तो चला गया मुझे छोड़कर, और चला गया ये पित्ती मेरे पास, और ये पित्ती मेरे पास छोड़कर चला गया। अब्बास बोलना शुरू होता है तो बिना रुके बोलता ही रहता है और अपने हाथ में पकड़े पानी के गिलास पर गिरफ्त बढ़ाता हुआ अदा के बारे में सोचता हुआ और बोलता जाता है, जबकि हारिश और जान एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं और इनके सर पे चुड़ैल तो अब मुसल्लत होने वाली है। अदा के रूप में जो इनके सोफे के बिल्कुल पीछे दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए पुरसुकून सी खड़ी हुई अब्बास की बातें सुन रही थी। खैर, छोड़ो इसको। वो मेरा सर दर्द है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा इसको। तुम अपनी शादी की तैयारी करो। शेरवानी पहनोगे या थ्री पीस सूट पहनोगे, या हम पठानों का सफ़ेद कमीज़ शलवार पहनोगे? इनका तो पता नहीं, पर आप सफ़ेद कलर का इस वक्त ज़रूर कुछ पहनेंगे। अपने सीने से हाथ उठाती अपने दोनों हाथों की मजबूत मुट्ठियाँ मजबूती से भींचते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए अदा अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं क्या पहनूंगा? अब्बास अब्बास बिना पीछे की जानिब देखते हुए पूछता है, किसने कहा था इसने? आवाज़ से भी नहीं पहचानी थी। सफ़ेद कलर का कफन पहनेंगे आज आप? अदा गुस्से में धारते हुए कहती है कि अब्बास फ़ौरन से पलटकर इसकी जानिब देखता है और देखते ही अपने सोफे से उठ खड़ा होता है। त, 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 तुम क्यों, तुम यहाँ क्यों, तुम कब आई? अब्बास ग्लास टेबल पर रखते हुए पूछता है, और अदा का चेहरा गुस्से में सुर्ख होने लगा था, जिसको देखते हुए अब्बास हक्का बक्का सा रह जाता है। मैं ज़्यादा देर पहले नहीं आई, बस तब ही आई थी जब आपने मेरे कसीदे पढ़ने शुरू किए थे। मैं चुड़ैल हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानती, मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करती। आप जो कहते हैं मैं उसका उल्टा कहती हूँ। मेरी ज़बान कैंची की तरह चलती है और पैरों में तो मेरे टायर फिक्स हैं। बस ये सब चीज़ें जब आप बोलना शुरू हुए थे ना, तब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी। अदा कहती है कि अब्बास फ़ौरन से गर्दन मोड़े आरिश की तरफ देखता है, जो अपना मुंह मोड़े अपनी हंसी को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। अब्बास अपने लब भींचते हुए आरिश को घूरियाँ करवाता है। वो समझ गया था कि आरिश ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उन्हें क्या घूर रहे हैं? मेरी तरफ देखें, मुझे जवाब दें। मैं चुड़ैल हूँ, और कब मैंने आपकी बात नहीं मानी कि 10 गज का थान लपेटा हुआ नहीं है मैंने अपने आप पर? अब भी मैं नाफरमान बीवी हूँ, अब भी मैं ही चुड़ैल हूँ। आपके कहने के बाद मैं वापस नहीं गई शराफत से, फिर भी मैं ही चुड़ैल हूँ। हाँ। अदा गुस्से में बोलते हुए सोफे को क्रॉस करती अब्बास के सामने आकर खड़ी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। तुम रिलैक्स हो जाओ, इतना इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? खान, मैं सर फाड़ दूंगी आपका अब। अदा गुस्से को अदा खान को गुस्सा कर अदा खान को गुस्से में कह ही रही थी कि इतने में पीछे से गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आता है, जिसको देख अदा गुस्से को जब्त करती 2 पल के लिए खामोश हो जाती है। आरिफ साईं, आपने कहा था अगर आर्यन साहब की गाड़ी नज़र आई तो आपको बता दे। इनकी गाड़ी नज़र आ रही है।
وہ پہاڑی علاقے سے نکل چکی ہے، چند منٹوں میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ گارڈ آرش کی طرف متوجہ ہوتا سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا ہوتا کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر ہمارا بہنوئی آ رہا ہے، اس کے ویلکم کی تیاری کرو، جو میں نے کہا تھا وہی کرنا ہے۔ آرش حکمانہ انداز میں کہتا ہے کہ گارڈ اسی وقت واپس حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ کس چیز کی تیاری کروا رہے ہو؟ عباس تجسس سے پوچھتا ہے۔ ویلکم کی خان بابا، آپ ہی نے تو کہا تھا ہمارا بہنوئی آ رہا ہے، اس کا ویلکم اچھے سے ہونا چاہیے، وہی کرنے جا رہے ہیں۔ چلو چھوٹے، تمہارا بھی تو بہنوئی ہے، تمہارا بھی فرض بنتا ہے ان کی خاطر تواضع اچھے سے کرنے کا۔ ضرور بھائی، کیوں نہیں، چلیں۔ عارش کی بات پر جان مسکراتے ہوئے بولتا ہے اور بولنے کے ساتھ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں بھائی سیڑھیوں کی جانب کا رخ کرتے ہیں۔ ہلکا ہاتھ رکھ لینا تم دونوں، یہ مت بھولنا کہ تمہاری بہن کا شوہر ہے وہ اب بھی۔ عارش اور جان کو جاتا دیکھ عباس بلند آواز میں کہتا ہے اور کہتے ہی خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کھڑی ادا اسے خون اترتی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے وہ ابھی اس کی گردن مروڑنے کے چکروں میں تھی، پر صبر کر رہی تھی کیونکہ خان اس کا شوہر جو تھا، ورنہ خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تب تک وہ یقیناً ادا کے ہاتھوں مر چکا ہوتا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، کہیں میں شرما نہ جاؤں، زہر رکھتے ہیں اپنے گھر میں؟ عباس کی بات پر ادا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے پوچھتی ہے، کیوں، کھانے کے ارادے ابھی ہیں؟ رک جاؤ، ابھی اتنی جلدی کیا ہے مرنے کی؟ شادی والے دن کسی کا جنازہ گھر سے نکلے اچھا نہیں ہوتا، کل مر جانا فرصت سے۔ عباس کی بات کا ادا کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی باہر سے ہارن بجنے کی آواز آتی ہے، جس کو سنتے ہوئے عباس ادا کو کراس کرتا حویلی کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور ادا بے یقینی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتی رہتی ہے۔ اش، معصومیت کہاں گئی ان کی؟ میں نے تو معصوم سا سمجھ کی شادی کی تھی، پر یہ کون سا جن چھیڑ ڈالا میں نے؟ پر خیر کوئی نہیں، رک جائے، میں کرتی ہوں آپ کے لیے بابا کا انتظام، لے کر آتی ہوں میں تعویذ آپ کے لیے۔ عباس کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ ادا بولتی ہے۔ امایا اور آریان کی گاڑی حویلی پہنچ چکی تھی۔ عباس حویلی سے باہر قدم رکھنے لگتا ہے کہ گارڈ اس سے انگلی سے اوپر چھت کی جانب اشارہ کرتا ہے، جہاں عارش اور جان دونوں بندوقوں کے ساتھ اپنے چند گارڈز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ گارڈ کے اشارے پر عباس رک جاتا ہے۔ آریان اور امایا کو گاڑی سے اترتا وہ دور سے دیکھتا ہے۔ امایا گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے باہر نکلتی ہے اور عباس کو دیکھتے ہی 2 پل کے لیے وہیں رک جاتی ہے، لیکن پھر جلد ہی لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی وہ عباس کے پاس جاتی ہے اور بنا کچھ بولے بنا کچھ سنے اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ آریان گاڑی کو کراس کرتا کچھ قدم آگے کی طرف بڑھتا ہے کہ امایا کو عباس کے سینے سے لگا دیکھ آریان کے چہرے پر پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکرایا ہی تھا اور مسکراتے ہوئے آگے کی طرف قدم اٹھا رہا تھا کہ اتنے میں اوپر موجود عارش اور جان اس کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ گولیوں کی آواز پر امایا جلدی سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتی ہے اور آریان کی طرف قدم اٹھانے لگتی ہے کہ عباس اس کا بازو پکڑے اسے روک دیتا ہے۔ رک جاؤ گڑیا، میں نے تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا ہے، اسے توڑ پھوڑ کر اب تمہارے 2 اور خان بھائی ہیں، انہیں بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو وہ غصہ ٹھنڈا کر کے ہی ماریں گے، ریلیکس ہو جاؤ، نہیں مارتے وہ اس کو۔ عباس امایا کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے بولتا ہے، بابا انہیں پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی ہے، مر جائیں گے ایسے تو، اور مجھے دوسرے دن ہی بیوہ ہونا پڑے گا، ابھی نہیں، رک جائے تھوڑے دن، اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونا چاہتی میں۔ امایا بے حد معصومانہ انداز میں عباس کی جانب سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اتنی جلدی ہم تمہیں بیوہ نہیں ہونے دیں گے، بے فکر رہو۔ عباس امایا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولتا ہے، ایسا لگ تو نہیں رہا بابا، جتنی دھواں دار فائرنگ آپ لوگ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آج ہی یہ ہری فراک کو اتار کر سفید فراک پہنوں گی۔ امایا رونے والی شکل بنائے آریان کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی ہے، جس کے جسم کی طرف نہیں، اس کے پیروں کی طرف فائرنگ چل رہی تھی، گولیاں اس کے پیروں کی جانب چل رہی تھیں اور آریان کے قدم پیچھے کی طرف اٹھ رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے نہیں، وہ اوپر کی جانب دیکھنے کے مارے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ تمہارے خاندان میں دامادوں کا ویلکم ایسے ہوتا ہے کیا؟ شرم کرو سالوں، تمہاری بہن کا اکلوتا شوہر ہوں میں۔ آریان اپنی کمر کی طرف سے کوٹ ہٹائے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے چھت پر چھوٹی سی ٹانگوں جتنی بنی دیوار کے پاس کھڑے عارش اور زیان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو دونوں اپنے ہاتھوں میں گن لیے کھڑے تھے، لیکن عارش کی گن سے ابھی تک ایک گولی بھی نہیں نکلی تھی، جبکہ زیان اس کے پیروں کی طرف دھواں دار فائرنگ کر رہا تھا تاکہ آخرکار اس سے اس کی کرائم پارٹنر کو دور جو کیا تھا اس نے، اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک کنوارا پھر رہا تھا۔ سب سے بڑا صدمہ تو اس کے لیے یہی تھا۔
ہم پٹھانوں میں زبردستی کے شوہروں کا اور جیجے کا ویلکم ایسے ہی ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو دی ان لاز برادر ان لا، عارش بلند آواز میں زور سے کہتا ہے، اور کہتے ہی اب کی بار وہ آریان کی طرف گن کرتا گولی چلانے کے لیے نشانہ باندھنے لگتا ہے۔ اس کا نشانہ آریان کے پیر نہیں تھے، آریان کا سینہ تھا۔ اس کا دل کا مقام عارش کا نشانہ پکا تھا۔ ایک بار جس جگہ نشانہ باندھ لے، اس کا نشانہ وہاں سے چوکتا نہیں تھا۔ آریان کے دل کے مقام پر عارش اپنی بندوق کا رخ کرتا ہے، اور ہاتھ پر اس کا ٹریگر، اور گن کے ٹریگر پر اس کا ہاتھ تھا۔ عارش بنا دیر لگائے، بنا رکے، بنا اپنے اطراف میں دیکھے، کچھ سوچے سمجھے بغیر سیدھا گولی چلا دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ ٹریگر پر تھا، گولی چل گئی تھی۔ وہ آریان کو لگتی اس سے پہلے ہی امایا آریان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے امایا کو دیکھ عارش اسی پر اپنی گن کا رخ بدل دیتا ہے، اور گولی امایا کو لگتی اس سے پہلے ہی سیدھا آسمان کی جانب مڑ جاتی ہے۔ امایا آریان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ آریان کا ہاتھ اس کے پیٹ پر دوپٹے کے نیچے رکھا جاتا ہے، جس سے اس کا ہاتھ کسی کی نظر میں تو نہیں آتا، لیکن امایا کو محسوس ہو رہا تھا۔ امایا آریان کے سینے سے لگی ہوئی کھڑی ہوتی ہے اور سر اٹھائے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لالا، اب بس ایک گولی اور چلی نا تو یاد رکھنا گولی چلانا مجھے بھی آتا ہے، اور وہ آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا۔ امایا عارش کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی ہے، ائی میرا بچہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کو اتنی میری فکر ہے۔ انتہائی محبت سے چور لہجے میں آریان بولتا ہے، آپ کی کس کو فکر ہے؟ مجھے تو اس 50% کی فکر ہے۔ امایا بھی اسی کے انداز میں بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی تھی، جس کو سنتے ہوئے آریان اپنے لب بھیج جاتا ہے۔ امایا کے پیٹ پر رکھے ہاتھ پر گرفت بڑھاتا ہے، جس پر امایا تل ملا جاتی ہے، پر وہ ایک لفظ نہیں بولتی، نہ ہی کوئی حرکت کرتی ہے، بس اسی جگہ ٹل انداز میں کھڑی رہتی ہے اور سر اٹھائے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ سکھایا تو تھا، پر تم شاید بھول گیا، جہاں گولی چلانا چاہیے تھا وہاں تو تم نے چلایا نہیں، اب جو چلا رہا ہے اسے بھی تم روک رہی ہو۔ عارش سر جھکائے آریان کے ساتھ کھڑی امایا کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، کیا کروں لالا، اوپر والے سے ڈیل ہوا ہے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتی، اسی لیے رحم کریں ان پر، کچھ وقت کی بات ہے، ضرورت پڑی تو گولی میں خود مار دوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ بیگم میرے بارے میں بول رہی ہو اور میں سن رہا ہوں، امایا کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں آریان کہتا ہے۔ ہاں، آپ کو سنانے کے لیے ہی تو بول رہی ہوں، گردن موڑے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اور بولتے ہی آریان سے دور ہو کر 2 قدم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب بڑھاتی ہے، بندوق نیچے۔ امایا شہادت کی انگلی سے عارش اور زیان کے پاس کھڑے گارڈز کو سخت لہجے میں کہتی ہے۔ امایا کی ایک انگلی کے اشارے پر سارے گارڈز اسی پل گنز نیچے کرتے ہوئے اپنا سر جھکائے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ امایا کے اشارے کے ساتھ ساتھ عارش بھی انہیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر چکا تھا، لیکن پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا سوائے ان گارڈز کے۔ لالا نیچے آ جائیں، پہلے آپ اپنا حساب دیں، پھر کسی اور کا حساب لینا، شاباش، آئیں آئیں۔ امایا اسی طرح اٹل انداز میں اپنے دونوں بھائیوں کو بولتی ہے۔ امایا کے کہنے پر عارش اور زیان دونوں اپنی گنز گارڈ کو دیتے ہوئے چھت سے نیچے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ بھی اندر چلیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پسند آ جائیں، آریان کو 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے حویلی کے اندر بڑھنے لگتی ہے۔